اچھا جی، اگلا سوال صدیق صاحب ملتان سے کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں، بہت مالدار ہیں، یو کے میں گھر بھی ہے، لیکن ان کے والد بہت غریب ہیں اور وہ زکوٰۃ پر گزارا کرتے ہیں۔ بڑھاپا بھی ہے اور غربت بھی۔ میرا دوست ہر سال عمرہ و حج کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے باپ سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، تو کیا اس کی عبادت قبول ہے؟ باپ جس نے کندھوں پہ اٹھایا، جس نے گود میں کھلایا، اس باپ کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ لے کے میں بھی ایک شخص کو ایسے کو جانتا ہوں، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، میں اس کو خود بذات خود جانتا ہوں کہ جس کا باپ زکوٰۃ لیتا ہے اور اس کے خود کے اپنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، لیکن مقاطع ہو چکا ہے۔ واللہ عالم کیا نظام ہے۔ والدین کے حقوق وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا، دو ہی تو رشتے ہیں جن کا بدل نہیں ہے، دو ہی تو رشتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں، وہ کسائی والا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں فلاں کسائی قصاب ہے، ایک آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اس کے مہمان بنے، اس کے ساتھ اس کے گھر گئے، دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے، فالج زدہ ہیں، بول نہیں سکتی، حرکت نہیں کر سکتی، خود پکا رہے ہیں یہ صاحب، لقمے بنا بنا کے ان کے منہ میں دے رہے ہیں، اور وہ جب بھی لقمہ منہ میں کچھ ڈالتے ہیں تو وہ ہونٹوں سے کچھ بڑبڑانے، کچھ کہنے لگتی ہیں، کہہ نہیں سکتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو اجنبی بن کے وہاں مہمان بنے ہوئے تھے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ میری ماں ہیں، اور جب بھی میں ان کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہیں کہ بیٹا تجھے اس خدمت پر اللہ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہنے لگا نہیں آپ اجنبی مہمان ہیں، کہ میں موسیٰ ہوں اور مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ تو ہی جنت میں میرا ساتھی ہے۔ ماں کی دعائیں، باپ کی، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ راضی جب ہوتا ہے جب باپ کو راضی کرو، باپ کو راضی کر لو اللہ راضی ہو جائے گا۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں باپ جنت کا ایک دروازہ ہے، اسے ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو، تمہاری اپنے ذمے ہے، تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، ضائع کر دو باپ کی نافرمانی۔ اور انہوں نے پوچھا عبادات قبول ہیں؟ ایک روایت تو کہتی کہ نہیں قبول ہیں، ایک روایت تو کہتی نافرمان کا کچھ بھی قبول نہیں ہے، نافرمان والدین کا کچھ بھی قبول نہیں ہے، ایک روایت تو یہ بھی کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی تھی، ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا ہلاک؟ کون یا رسول اللہ؟ کہ بوڑھے والدین ہوں پھر بھی جنت میں نہ جا سکے، اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کون ہے؟ ہلاک ہو گیا، رغم انف رغم انف رغم انف۔ اور ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ، جو یہ چاہتا ہو اس کی عمر لمبی ہو، درازی عمر کا خواہش مند ہو، رزق کی وسعت اور کشادگی چاہتا ہو، رزق کشادہ ہو، کیا کرے؟ ماں باپ کا غلام بن جائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بس ماں باپ کی غلامی کرو۔ تو بیوی اس سے پہلے کہ یہ دنیا کا نظام ٹوٹ جائے اور ماں باپ کا ساتھ چھوٹ جائے، جا کے پاؤں پکڑو ان کے۔ یہی بھائی صدیق صاحب نے سوال کیا، صدیق صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ ہی جا کے ان کے پاؤں پکڑ لو اپنے دوست کے، کہ اللہ کا واسطہ ہے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کو ناراض نہ کرو، ماں باپ کو ناراض۔ ماں ناراض دنیا سے چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک، تیری ماں۔ تو انہوں نے پوچھا ثم من، پھر کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تیری ثم امک، تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا
ثم من یا رسول اللہ، پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا امک، تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا ثم من یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوک، تیرا باپ۔ چوتھی دفعہ 3 حصے ماں کے ہیں، باپ کا بھی حصہ موجود ہے۔ تو والدین کے نافرمان کا نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اگر والدین کا نافرمان ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک روایت کے مطابق تو عبادات قبول نہیں ہیں۔ ایک روایت ایسی جو یہ کہتی کہ عبادات کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو احتیاط کے دیں، محتاط رہیں۔ اب ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہمیں ایک طرف تصویر آئی نا، اب خدا نہ خواستہ اگر والد کی طرف سے یہ معاملہ ہو، آگ کر دیا جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ اس صورتحال میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ اچھا، والدین کفار بھی ہوں تو بھی حسن سلوک کا ہی حکم ہے، بے ادبی کا حکم پھر بھی نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی پر اکسائیں تو یہاں پر معذرت کی جا سکتی ہے۔ بے ادب نہیں ہونا، بے ادب نہیں ہونا، کفار کافر بھی ہو جائیں تو بے ادب نہ ہونا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ دوسرے لوگوں سے حسن سلوک ہو سکتا ہے، اخلاق معاملات اچھے ہو سکتے ہیں۔ جو والدین ہیں، ہاں اگر والدین سخت ہوں، سخت مزاج ہوں یا ترش ہوں، یا جیسے انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، تو میرے ذمے کیا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے۔ اگر میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں کہ اس کے ذمے کیا وہ نہیں کر رہا، تو یہاں سے تو فساد شروع ہوتا ہے۔ میں نے وہ کرنا ہے جو جس کا میں مکلف ہوں، جو میری ذمہ داری، میں نے وہ کرنا ہے۔ تو یہ معافی مانگیں، قدموں میں ان کے جا کے پاؤں پکڑیں، جا کے ان کو راضی کریں، اگرچہ الگ ہی رہیں، الگ بھی رہا جا سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو ناراض نہ ہونے دیں، ان کی خدمت میں کوشش کریں کہ بار بار ان سے ملتے رہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان صاحب کی اولاد ہوگی، یہ خود بھی تو اپنے بچوں کو پیار کرتے ہوں، کبھی اپنی اولاد کو دیکھ کے اپنے والدین یاد نہیں آتے کہ آج جیسے میں ان کی ضروریات کے لیے اور ان کو پیار دینے کے لیے، ان کو کھیلنے کھلانے کے لیے جو کچھ میں کر رہا ہوں، ایک دن میرے والدین نے بھی تو کیا ہی تھا۔